بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے قیامت کے بیان کا آخری درس ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا جو ہم لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد کا مرحلہ دیکھیں گے۔ وہ یہ کہ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان جو ہیں وہ قنطرہ میں روک لیے جائیں گے۔ قنطرہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو اس پل صراط کا ہی آخری حصہ ہے، یا پھر ایک الگ سے پل ہے، یا پھر ایک عمارت ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اس جگہ میں روک لیا جائے گا اہل ایمان کو، اور پل صراط سے گزرتے وقت ہی جتنے مشرک اور منافق اور جتنے گنہگار ہوں گے، وہ کافر، وہ سارے جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ صرف ایمان والے بچ جائیں گے، اور ایمان والے ہی صراط کو عبور کر لیں گے اللہ کے حکم سے، اور پھر انہیں اس مقام پہ یعنی قنطرہ پر روک لیا جائے گا، اور وہاں ان کی صفائی کی جائے گی، یعنی مکمل طور پر ایمان والوں کو صاف اور پاک کیا جائے گا۔ ان کے دل میں جو کسی کے لیے شکوہ، شکایت، غلط فہمی، گلا شکوہ، غصہ، ناراضگی جو بھی دنیا میں جو ہوا ہوگا، ان ساری چیزوں کو، کیونکہ انسان کے معاف کر دینے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کبھی وہ چیز یاد آ جاتی ہے، بھلے ہی وہ معاف کر چکا ہو اور اس چیز کا صلح کر چکا ہو اس معاملے کا، لیکن پھر بھی یاد آتی ہے، تو ان چیزوں کو بالکل ہی صاف کر دیا جائے گا کہ اب وہ چیزیں جو ہے وہ جنت میں جانے کے بعد یاد ہی نہیں آئے گی، اور وہ پاک صاف کر کے پھر ان لوگوں کو، اہل ایمان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ دروازہ کھلے گا، اور آپ اپنی امت کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں قدم فرمائیں گے، اور پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کریں گے، یعنی اپنی امت کے بارے میں حال دریافت کریں گے، کون آیا، کون نہیں آیا، کس کا کیا حال ہے۔ وہ دریافت کرنے پر ان کو معلوم پڑے گا کہ بے شمار امتی جو ہیں جہنم میں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پریشان ہوں گے، اور پھر اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت پھر طلب کریں گے۔ پھر طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر لو۔ اب یہ سجدہ کی مدت کیا ہوگی؟ طویل مدت کا ذکر آتا ہے، تو یہ طویل مدت تک جو لوگ جہنم میں گر جائیں گے ان کو جہنم کی سزا کاٹنی ہوگی اتنے دن تک۔ بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے جو ایسے لوگ ہوں گے جن میں جو کے دانے کے برابر ان میں ایمان ہوگا، ان کو نکلوانے کے لیے جائیں گے فرشتوں کو لے کر، اور جہنم کے کنارے تک جائیں گے، اور وہاں فرمائیں گے جا کر کے کہ اپنے اپنے جو اپنے رشتہ دار اور اپنے جان پہچان کے لوگوں کی جو نشانی کچھ بتاؤ، تو فرشتے انہیں نکال کر وہاں سے لے آئیں گے۔ اب ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو وہ نکل کر جنت میں آ جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی، 1/4 ابھی ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش دیکھ کر جو دوسرے انبیاء کرام بھی ہوں گے وہ اپنی اپنی امتوں کی سفارش شروع کریں گے، وہ لوگ بھی۔
اب امت محمدیہ کے جو شہداء ہوں گے، علماء، اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی اپنے اپنے رشتہ دار اور اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے اور انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ملے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں واپس جب پہنچ کر پھر دیکھیں گے کہ اپنی امت کے بارے میں پھر سوال کریں گے کہ اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ جہنم میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو اذن ملے گا شفاعت کا۔ پھر وہ جائیں گے اور اپنے ان افرادوں کو، ان امتی کو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یا چیونٹی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، انہیں نکال کے لے کے آئیں گے، اور ان کے ساتھ پھر علماء اور اولیاء صلحاء سارے لوگ ان کے ساتھ پھر جائیں گے، اور ان سب کو جو ہے وہاں سے نکالا جائے گا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ تب پھر آئیں گے، تب 1/3 جنتی آئیں گے۔ اب پھر فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کتنے رہ گئے، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہزاروں ہزار تو ابھی اور بھی ہیں جہنم میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت کے لیے جو ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن انہیں ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جب وہ پھر اذن ملنے کے بعد پھر وہ جائیں گے، اور جا کر کے چیونٹی یا رائی کے دانے کے برابر یا برابر کے بعد اس سے کم درجے کا بھی جو ایمان ان کے دل میں ہوگا ان کو نکالنے کی اجازت ملے گی، اور پھر ان کو بھی وہ وہاں سے نکلوا کے لے کے آئیں گے۔ اب جو ہے وہ جنت کی نصف تعداد کے برابر جو ہیں وہ ہو جائیں گے لوگ۔ تو چوتھی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت کا طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، تو ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اذن چاہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے میں اسے خود جہنم سے نکالوں گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر میں خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جنتی لوگ اس جو آخری گروہ جو ہوں گے جو اس طرح سے نکل کے جائیں گے اللہ کی طرف سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو نکالیں گے ان کو جو ہے اتقاء الرحمن کہا جائے گا، یعنی رحمان کے آزاد کردہ لوگ، ان کو کہہ کر کے ان کو پکارا جائے گا رحمان کے آزاد کردہ لوگ، یعنی اتقاء الرحمن۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا تو تمام اہل جنت، یعنی جتنے جنتی ہوں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تب جنتی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کے بارے میں دریافت کریں گے، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے رشتہ دار کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، سب کے بارے میں ایک دوسرے سے خیریت پوچھیں گے، اور ان کو فکر لاحق ہوگی، تجسس ہوگا کہ ان کا کیا بنا، ان کا کیا بنا، ان کا کیا حال ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھنے کی اور ملنے کی پھر خواہش کریں گے اور اس خواہش کا اظہار کریں گے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے، اور پھر جو ہے تمام اہل جنت کو ان کے اہل و عیال سے ایک جگہ اکٹھا کر کے انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اہل جہنم اور جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو جو ہے وہ وہاں آزادی دے دی جائے گی۔ وہ کیسے؟ بولا جائے گا کہ اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اور اہل جنت کے جنت میں آ جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی کہ اہل جنت جنت کے کنارے پر آؤ، اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آؤ۔ دونوں فریق بڑے امید کی کیفیت سے یہ منادی، یہ پکار سن کر کے جو ہے وہ متوجہ ہوں گے، اور پھر ایک سفید مینڈا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا۔ ترمذی کی حدیث کی روایت ہے یہ
کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کہیں گے کہ ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت، اور تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اے اہل جہنم والو، جہنم تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اب تم اس میں ہمیشہ رہو اور تم کو اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر کے جنتی لوگ جو ہے تو بہت خوش ہوں گے، اور ان کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور اگر موت ہوتی تو وہ خوشی کے مارے مر جاتے، اتنی خوشی ہوگی۔ اور اسی طرح سے یہ اعلان سن کر کے جہنمی اس قدر غمزدہ ہوں گے، اس قدر غمزدہ ہوں گے کہ غم کے مارے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ ان جہنمی جو ہے غم کے مارے مر جاتے۔ تو اس طرح سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کو رہنا پڑے گا۔ تو یہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا جو عقیدہ ہے، یہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے آخرت پر ایمان لے آئے گا، اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل بدل جائے گی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مختلف جو ہے واقعات کی حقیقت کو بیان کر کے، اور مختلف افراد کے مختلف قوموں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بیان کر کر کے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو آخرت کے منکر تھے، یعنی کہ آخرت کا انکار کرنے والے، نہیں ماننے والے، انہوں نے دنیا میں کیا کیا؟ ظلم کیا، کسی کی چیزوں کو غصب کر لیا، یعنی کہ ہڑپ لیا، سرکشی کی، باغی بنے رہے، اور یعنی کہ اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اور اللہ کے احکام کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اور کیونکہ ان کے اندر آخرت کا جو ہے کوئی بھی تصور نہیں تھا، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد، لیکن جب ایمان لے آیا وہی انسان، ویسے ہی لوگ جب آخرت پر ایمان لے آئے، جب ان کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ پر ایمان جو ہے وہ پختہ ہوا، صحیح ہوئے، انہی کی زندگی، ویسے لوگوں کی ہی زندگی، انہی کی جو صبح اور شام ہے وہ جو بدل گئی۔ جو لوگ پہلے ظالم تھے، جو پہلے غاصب تھے، یعنی کہ کسی کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، وہی لوگ پھر امن اور سلامتی کے علم بردار بن گئے۔ جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، لڑائی جھگڑا یہ ساری چیزوں کے جو عادی تھے، وہی ایک دوسرے کے محافظ بن گئے، یعنی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ جو پہلے کیا کرتے تھے کہ ڈاکو گیری کرتے تھے، چوری کرتے تھے، اور وہی لوگ متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ جو پہلے خیانت کرنے والے تھے، جھوٹے تھے، وہی لوگ صادق بن گئے۔ یہ چینجز جو ہے کب آیا ان میں؟ جب ان کے اندر آخرت کا عقیدہ جو ہے، اس چیز کا ایمان ان کے اندر آیا، یعنی آخرت پر ان کا ایمان آیا، ایمان ہوا، تب ان کی زندگی جو ہے بدل گئی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ عقیدہ آخرت کی صورت میں انسان کے اندر جو ہے ایسا ایک سمجھو کہ ایک ایسا پہرے دار بیٹھ جاتا ہے جو اسے قدم قدم پر روکتا ہے، اور قدم قدم پر اس کو ٹوکتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ سرکشی نہ کرو، یہ نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ کے احکامات کو نہ ٹھکراؤ۔ ہر وقت اس کو، چاہے وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، یعنی کبھی کیا یہ چاہے وہ تو اکیلے میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے وہ روشنی میں ہو، چاہے وہ اندھیروں میں ہو، اللہ کے حضور جواب دہی کا جو یہ احساس ہے اور یہ آخرت پر جو ایمان ہے، تو اس ایمان کے خوف سے اس انسان کے اندر ایک
ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے جو اس کو ہر وقت روکتا ہے ہر نافرمانی سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر اس کام سے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے نظریں نیچی نہ کرنے پڑے، اس چیزوں شرمندہ نہ پڑے، اس چیزوں سے روکتا رہتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ صحابہ کرام کی زندگیاں جو بدلی، عقیدہ آخرت ان کے اندر کس قدر سے بھر گئی، اس کی ایک جھلک ہم لوگ دیکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے جب ان کی خلافت کا ٹائم تھا تب مال غنیمت میں مشک اور عنبر آیا، خوشبو۔ تو وہ خوشبو کو اب تو تقسیم کرنا تھا، کیونکہ مال غنیمت جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، تو تقسیم کرنے کے لیے شخص کو تلاش کیا جا رہا تھا کہ کون اس کو تقسیم کرے گا۔ تو اس وقت کوئی نہ نظر آیا، تو ان کی اہلیہ جو ہیں امیر المومنین کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو انہوں نے کہا کہ میں تقسیم کر دوں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو کیا فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ مشک تمہاری انگلی میں لگ جائے گا جسے تم اپنے بدن پر ملو گی، اور قیامت کے روز اس کا جواب دے میں ہوں گا، یعنی مجھے پھر اس چیز کا جواب دینا ہوگا۔ اس احتیاط کے باوجود، اتنی احتیاط، اب دیکھیے کیسی چیز ہے یہ، کتنا احتیاط کر رہے ہیں، یعنی وہ مشک جو ہے، وہ خوشبو جو ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اب تقسیم کرنے کے مرحلے میں جب ان کے ہاتھ میں وہ خوشبو، لازم ہے کہ وہ لگے گا۔ اب جب وہ اگر اپنے بدن کو ٹچ کر لیں گی اور وہ جو لگ جائے گا ان کے بدن پہ، تو اس کا حساب نہ ہو جائے، وہ اس کا جواب نہ دینا پڑے، اس کا ڈر۔ سبحان اللہ! اور اتنی احتیاط کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو آخرت میں پکڑ کا اس قدر ڈر تھا کہ نماز میں جب عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 ہے، اور یا 7 اور 8 ہے، کہ جب وہ آیت آتی تھی کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دور نہیں کر سکتا، تو اتنا روتے کہ آنکھیں ان کی سوج جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! اسی طرح سے آتا ہے کہ شراب کی حرمت، جب پہلے شراب تو حرام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی شراب حرام ہوا، تو لوگوں کو جب اس چیز کی خبر لگی، جو آیت نمبر 90 ہے سورہ بقرہ کی، جس میں آیا کہ شراب اور جوا اور یہ ساری چیز جو شیطانی کام ہے اس سے بچو اور فلاح پا سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ شراب پی رہے تھے، پلا رہے تھے، بنا رہے تھے، یعنی کیونکہ وہ پہلے تو حرام تھا ہی نہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، انس رضی اللہ عنہ ان کو شراب پلا رہے تھے۔ اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ میں جو ہے اس کا اعلان کر دو، اب وہ منادی کرنے والا جو اب منادی کرنے لگا، اس کی آواز سنا لوگوں نے کہ سب نے شراب سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جس کے منہ تک جا رہا تھا اس نے اپنے گلاس ہٹا دیا، پھینک دیا، کسی نے اپنے برتن کو پھوڑ دیا، کسی نے اپنے مٹکے کو توڑ دیا، شراب کو پھینک دیا، اور اتنا کہ مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ شراب بہنے لگی، بلکہ شراب کہیں کہیں تو جمع ہو گئی، اتنی شراب، کیونکہ بزنس ہوتا تھا اس کا، شراب کا بزنس کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ جو تھے، اب ان کا بزنس کرتا ہے انسان تو کسی سے پیسہ لیتا ہے، دیتا ہے، یہ ساری چیزیں چلتی ہے۔ تو کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، ہم اس شراب کو جو ہے وہ فروخت کر لیں، کیونکہ بیچ لیں اس کو، کیونکہ اس میں یتیم کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو ہم پھر میرا مطلب کیا ہوگا، ہم کہاں سے کیسے ادا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کا پیسہ میں ادا کروں گا، تم اس شراب کو ضائع کر دو۔ تو صحابہ نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو اس طرح سے ان کے اندر جو ہے وہ آخرت کا جو خوف، آخرت کی فکر، عقیدہ یہ تھا، مطلب اس چیز، عقیدہ کیا ہے، مطلب کہ یقین ہونا، اس چیز کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس پہ یقین تھا کہ موت آئے گی اور آخرت برپا ہوگی اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔
تو ان کا عمل بدل جاتا تھا، فوراً ہی حکم آتے ہی بدل جاتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جو ہے وہ قتل کرنے کا جو ہے حکم فرمایا تھا، ان میں کون تھے؟ اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، یعنی ابو جہل کا بیٹا وہ بھی تھا۔ تو اکرمہ کی جو وہ جب موجود نہیں تھا، اکرمہ کا جو بیٹا تھا وہ اکرمہ بن ابی جہل، جو ابو جہل کا جو بیٹا تھا وہ بھاگ گیا تھا وہاں سے۔ تو اس کا جب قتل کا حکم ہوا نا تو وہ بھاگ گیا، تو اس کی بیوی جو ہے وہ ایمان لے کے آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اور وہ بولی کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اور لیکن ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، گزارش ہے کہ اکرمہ تو بھاگ گیا ہے لیکن اس کو آپ پناہ دیجئے، اس پر رحم فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ دینے کا وہ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے، آج سے اکرمہ جو ہے میرے پناہ میں ہے۔ اب یہ جو ہے نکلی اپنے شوہر کو کھوجنے کے لیے، اور پھر وہ واقعہ پھر لمبا ہے کہ وہ پھر تب تک کشتی میں بھاگ گیا تھا اور وہ سب ساری چیزیں تھے۔ بہرحال جب وہ ملا اور جب یہ دونوں ملے تو ان اکرمہ کی بیوی کا کیا حال تھا کہ جب وہ قریب آنا چاہا اپنی بیوی کے تو اس نے کہا کہ نہیں، تم مشرک ہو اور میں مسلمان ہوں، اس لیے تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، تو جب تک کہ تم مسلمان نہیں ہو جاؤ۔ الحمدللہ اس کو اپنے شوہر سے اتنی محبت تھی کہ اس نے امن کے لیے، پناہ کے لیے التجا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو ڈھونڈنے نکلی، لیکن ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کے قریب نہیں جا سکتی تھی، تو وہ اس سے بچی اور اس نے کہا کہ تم جب تک مسلمان نہیں ہوگے تو ہم تمہارے لیے حرام ہیں۔ پھر اکرمہ بھی یہ بات سن کر کے اس کو بھی تعجب ہوا، اور وہ تو وہاں سے کشتی سے تو وہ آیا ہی تھا اس میں کہ ہم ایمان لے کے آئیں گے، تو الحمدللہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا۔ پھر وہ تو پھر اسی وہ جو ہے آخرت کا یقین۔ اب ایک آدمی کے بارے میں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں، میرے پاس کچھ غلام ہیں، اب وہ میرے ساتھ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، کبھی تو میری نافرمانی کرتے ہیں، اور میں پھر انہیں پھر جو ہے ڈانٹتا پھٹکارتا ہوں، مارتا پیٹتا بھی ہوں، تو قیامت کے روز کہیں مجھے اس کا حساب تو نہیں دینا پڑے گا، یا کیسا حساب دینا ہوگا مجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تمہارے غلاموں کی خیانت کرنے کی جو بات ہے یا پھر ان کا جھوٹ بولنا، یہ ساری جو چیزیں، وہ ان کو اس چیز کا حساب دینا ہے اور ان کو اس چیز کی سزا ملے گی، ان سے حساب کتاب ہوگا، لیکن تمہاری سزا ان کے گناہوں سے جو ہے وہ اگر کم ہوئی تو تمہارے لیے تو اجر اور ثواب ہے، لیکن تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر ہوئی تو تم پر کوئی وبال جو ہے وہ ثواب کا نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری جو ہے وہ سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہو جائے گی، پھر تم زیادہ سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ تم جو مارتے اور ڈانٹتے پھٹکارتے ہو اس کو، اگر اس کے گناہ سے تمہارا مارنا پیٹنا جو ہے اگر وہ زیادہ ہو گیا تو تم پکڑے جاؤ گے اور تم کو اس کی سزا ملے گی اس کے بدلے میں۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ تو رونے چلانے لگا، بولا کہ اللہ اکبر، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ پھر وہ اتنا ڈر گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے وہ میں جو ہو میں کیا کرتا ہوں کہ میں ان سارے غلاموں کو جو آزاد کر دیتا ہوں اور قیامت کے روز اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو سب کو آزادی دے دی۔ یعنی کہ یہ کیا تھا؟ یہ آخرت پر عقیدہ تھا، یقین تھا اس کو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس لیے اس نے سارے غلام کو آزاد کر دیا، اور اس نے سورہ انبیاء کی سورت جو پڑھی، آیت نمبر 47، اور پھر وہ یقین کرتا تھا اس بات پر، اور اس نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جو ہے چونکہ عقیدہ آخرت تھا، اس لیے ان کا عمل جو ہے وہ بدل گیا۔ جیسے ایک اور دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب ان کے خلافت کا وقت آیا تو وہ جو ہے بہت ہی سادہ سی زندگی گزارنے لگے، جبکہ خلافت کے پہلے
وہ شہزادوں کی سی زندگی گزارتے تھے، بہت ہی رئیس، اور ان کا تو ٹھاٹھ ہی الگ تھا، لیکن خلافت کی ذمہ داری جیسے ہی ان کے اوپر پڑی، ساری سلطنت کی ذمہ داری اٹھانے لگے اور اس کو پورا کرنے لگے، اور اپنی جو ہے وہ شہزادہ پن جو تھا ان کو سب کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور پھر دن بھر اپنی ذمہ داری کو اٹھاتے اور رات کو بیٹھ کر کے اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے، روتے، دعائیں مانگتے، استغفار کرتے، توبہ کرتے۔ تو اور اپنی اہلیہ سے ایک بار انہوں نے پوچھا کہ میری سلطنت کے اندر جتنے بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر، گمشدہ، مظلوم، قیدی جتنے موجود ہیں، ان سب کے جو ذمہ داری ہے وہ مجھ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سب کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جواب دہی نہ کر سکا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جب ان باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت جو ہے وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے، میری طاقت کم ہو جاتی ہے، دل میرا بیٹھنے لگتا ہے اور آنکھوں سے بے دریغ آنسو جو ہے وہ بہنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فکر تھی ان لوگوں کے اندر۔ پھر ایک دفعہ اپنی بیوی سے وہ پوچھنے لگے کہ آج میرا جو ہے نا انگور کھانے کا جی چاہ رہا ہے، تو کیا 1 درہم ہے گھر میں؟ 1 درہم ہے؟ تو وہ کہنے لگی جو شہزادہ سی زندگی گزارنے والا انسان 1 درہم کے لیے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ میں 1 درہم خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں، آپ تو خلیفہ وقت ہیں اور آپ کے پاس 1 درہم نہیں ہے، تو جہنم کی، انہوں نے کہا، جواب دیا اس کا کہ جہنم کی ہتھکڑیاں پہننے سے یہ تنگی میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے اس تنگی کو پسند کیا کہ جنت کی جو ہے ہتھکڑی نہ پہننا پڑے اس فراغی کے عالم میں، فراغی کے ملنے سے۔ تو ان مثالوں سے جو ہے اندازہ لگ جاتا ہے کہ عقیدہ آخرت انسان کے اندر جو ہے نفع و نقصان، فائدہ اور گھاٹا، یعنی کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بالکل بدل دیتی ہے۔ یہ جو زندگی کی جو سودے بازی ہے اس میں انسان پھر وہ سودا کرتا ہے جس میں اس کو جو ہے وہ فائدہ ہو، نفع ہو، یعنی وہ آخرت میں کامیاب ہو۔ انسان کی نگاہ جو ہے وہ ختم ہونے والی جو دنیا ہے اس پر نہ ہوگی، بلکہ وہ آخرت کے جو ہے حقیقی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ہوگی۔ اور عقیدہ آخرت کا جس کو شعور حاصل ہو جائے گا، اس کے بعد انسان جو ہے دنیا کا بڑے سے بڑا خسارہ جو ہے وہ مول لے لے گا، یعنی نقصان برداشت کر لے گا، لیکن آخرت کا نقصان جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا جب اس کے اندر آخرت کا شعور آ جائے گا، آخرت کا عقیدہ آخرت کا شعور اور یقین اس کو ہوگا، تو دنیا کی بڑے سے بڑی مصیبت اور آزمائش کو بھی وہ برداشت کر لے گا، اس کو برداشت کر لے گا، لیکن آخرت کے عذاب کو مول لینے کا وہ سوچے گا بھی نہیں، وہ تصور نہیں کرے گا، اور دنیا کے رشتے ناتے اگر اس کے سامنے سے ٹوٹنے لگیں گے تو وہ توڑ دے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کو توڑنا جو ہے وہ انسان گوارا نہیں کرے گا جس کے اندر عقیدہ آخرت کا شعور ہو۔ یعنی دنیا کی ساری چیز، دنیا کی رنگینی، دنیا کا آرام، دنیا کی آرائش، دنیا کے رشتہ دار، دنیا کی ساری چیز، دنیا، اپنا نفس، یہ ساری چیز جو ہے آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں سے محروم ہونا، یہ ایک وہ انسان جس کے اندر آخرت کا شعور ہو، عقیدہ آخرت ہو، تو وہ جو ہے وہ کبھی نہیں برداشت کرے گا اس چیز کو کہ ہم ہمیشہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں اور ابھی کی نعمتوں کو لے لیں، بلکہ وہ ابھی کی اس دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہر طرح کی نعمت کو، اور وہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں کو لینے پر اس کا جو ہے وہ نظر رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جب اتنی بڑی بڑی تبدیلی
آ سکتی ہے، وہ بھی تو انسان تھے، جب اتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، ان کی زندگیاں اس طرح سے بدل سکتی ہے، تو آج ہم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ہماری عملی زندگی جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فریب بھی ہے، خیانت بھی ہے، اور وعدہ خلافی بھی ہے، حسد بھی ہے، غیبت بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری بہت ساری برائیاں جو ہے وہ ہے۔ تو اس کی وجہ جو ہے اجتماعی زندگی میں بھی اگر دیکھا جائے تو والدین کی نافرمانی ہے، اور لوگوں سے رشتہ توڑنا ہے، یا پھر کھانے پینے میں حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، یا پھر جو ہے چوری وغیرہ، یا وہ چوری جو اپنے کام کے سلسلے میں رشوت لینا، ظلم کرنا، کسی کی چیز کو ہڑپ لینا، یا ناجائز چیز پر قبضے کر لینا، بہت ساری اس طرح کی جو خرابی اور برائی ہے، وہ انسان ایمان آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے خواہش نفس کی تکمیل کر رہا ہے، اس کو پورا کر رہا ہے وہ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ اپنے اس دعوے سے اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اس بات یہ وہ بات ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ یعنی کہ ہم میں سے ہر شخص کو اب انڈیویجولی فرداً اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے کسی بھی درجے کا، کس قدر کا اپنے اندر موجود ہے۔ اگر اس فرمان کو سمجھتے ہیں، اس فرمان کے مطابق اپنا محاسبہ کرتے ہیں، تو پھر کل جو ہے ہماری زندگی بھی جو ہے انشاءاللہ جو ہے جب ہمارا اعمال نامہ کھلے گا، ہم سے جو حساب لیا جائے گا، تو اپنے اعمال کا جائزہ جو ہے وہ دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس حالت سے نکال دے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور مرنے سے پہلے تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اعمال کا احتساب کرنے والا جو ہے وہ بنا دے، اور اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ یہ جو دن ہے، یہ جو قیامت کا دن ہے، اس قیامت کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الحسرت بھی کہتے ہیں۔ یوم الحسرت یعنی کہ حسرت والا دن۔ قیامت کا دن جو ہے کفار کے لیے، فاسق کے لیے، فجار کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو نافرمان ہیں، شدید حسرت اور پچھتاوے کا دن ہوگا۔ انسان حسرت کے ساتھ اپنی ناکامی پر افسوس کرے گا، آنسو بہائے گا، ہاتھوں کو چبائے گا، سر پیٹے گا، اپنی عقل کو جو ہے اپنے عقل کو بھلا برا کہے گا، ماتم کرے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ میری جگہ میری بیوی کو جہنم میں لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میرے بیٹے کو لے جاؤ، میرے بچوں کو لے جاؤ، میری ماں کو لے جاؤ، میرے باپ کو لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میرے کنبے قبیلے والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست، یہاں تک کہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ لے جاؤ، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، جس چیز کے لیے، جس رشتے کے لیے، جس مال و دولت کے لیے، جس دنیا کے لیے انسان آخرت کو بھولا بیٹھا ہے اور آخرت سے غافل رہتا ہے اور اپنے عمل کو نہیں بدلتا،
اسی ساری چیز کو، اسی رشتہ دار کو، اسی قریبی رشتوں کو، دوست احباب کو، اسی مال و دولت کو، ان ساری چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، بلکہ کہے گا کہ ان کو جھونک دو، ان کو پھینک دو، لیکن مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ اللہ اکبر! انہی چیزوں کے لیے بالکل الٹ ہوگا، وہاں وہ حسرت کرے گا اس چیز کو، موت کو آواز دے گا، دوبارہ زندگی مانگے گا، اپنی غلطیوں کو مان لے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو کرتا رہا اس کا وہ یقین دلائے گا کہ اب ایسا نہیں کریں گے، اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں گے، نیک اور مومن بن کر رہیں گے، اور یہ وعدہ کرے گا۔ یہ سارے وعدہ کے بعد اور یہ سارے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس کا رونا دھونا، اس کا چیخنا چلانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آخرت میں اس کا اعتراف کرنا اور اس کا مان لینا، اس کا جو ہے وہ وعدہ کرنا، کوئی چیز کام نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید میں قیامت کے روز انسان کی ان حسرتوں کو، ان پچھتاووں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طرح طرح سے بیان فرما دیا ہے، کہ جس طرح سے سورہ حاقہ میں آیت نمبر 25 سے 27 تک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس دن کی ہولناکی کے بعد وہ لوگ حسرت کریں گے۔ کیا حسرت کریں گے؟ کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، میں نہ جانتا تھا میرا حساب کیا ہے، کاش دنیا کی موت ہی فیصلہ کن ہوتی۔ یعنی ایک بار جو موت ہو گئی تھی، بس وہ اتنی ہی تکلیف ہوتی اور وہی موت ہوتی اور وہیں ختم، وہ معاملہ ختم ہو جاتا، یا آخرت نہ ہوتا، اور وہ پچھتائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 30 میں آتا ہے کہ وہ لوگ پچھتائیں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش روز جزا بہت دور ہوتا، یعنی ابھی نہ ہوتا، بہت دن بعد ہوتا، یعنی قریب نہ ہوتا، اور اس طرح سے اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اسی طرح سے سورہ نساء آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ زمین پھٹ جاؤ، جب جانوروں کا حساب کتاب ہو جائے گا، اور ان کو پھر جانوروں کے لیے تو پھر جنت اور جہنم نہیں ہے، ان کا ایک دوسرے سے جو بھی حق ہے دے دلا کے پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا، تو پھر انسان جو ہے یہ حسرت کرے گا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اسی طرح سورہ معارج میں آتا ہے 11 سے 14 تک کی آیت میں کہ کاش میری اولاد، میری بیوی، میرا بھائی، میرا خاندان اور دنیا کے سارے لوگ پکڑ لیے جائیں اور میں رہا کر دیا جاؤں، میں چھوڑ دیا جاؤں۔ یعنی جس بیوی کے لیے، جس اولاد کے لیے، جس بھائی بہن کے لیے، جس خاندان کے لیے، جس دنیا کے لیے انسان اس آخرت کو بھول کر بیٹھا ہوتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، انہی چیزوں کو وہ اس دن کہے گا کہ وہ کاش کہ سب کو پکڑ لیا جائے لیکن مجھے رہا کر دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے سورہ مومن میں آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ حسرت کریں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ تو ہے، بتائیے اب کیا راستہ ہے؟ لیکن وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 49 میں سورہ مومن میں آتا ہے کہ کاش اللہ تعالی ہمارے عذاب میں ایک دن کی ہی کمی کر دیتا، کاش ایک دن کی ہی کمی کر دیتا، یہ راحت بھی ان کو نہ ملے گی، بلکہ ایک پل کے لیے بھی انہیں عذاب میں کمی نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح سے سورہ فرقان آیت نمبر 27 میں آتا ہے کہ اس روز ظالم حسرت اور پچھتاوے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ اور سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، ہائے افسوس قیامت کے معاملے میں ہم سے سخت غلطی ہو گئی۔ سورہ انعام آیت نمبر 31 میں یہ آتا ہے، وہ کہیں گے قیامت کے معاملے میں ہم سے غلطی ہو گئی، افسوس اس بات کا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنمی حسرت اور پچھتاوے کی وجہ سے جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں۔ اللہ اکبر! یعنی ان کے رونے اور ان کے تڑپنے کا یہ حالت ہوگا۔ تو قرآن مجید کی ان آیتوں اور حدیث مبارکہ کو جب جانتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا تو کہ حسرت اور پچھتاوے کی شدت کس قدر ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے
اب یہ سوال ہے کہ جو لوگ حسرت اور پچھتاوے سے میں جو پڑ جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی تو انسان ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں جو بھی اس کے قیمتی وقت ہے یا قیمتی اس کے پاس سرمایہ ہے یا اپنی قیمتی صلاحیت ہے، ایسی جگہ وہ خرچ نہیں کرتا ہوگا یا کرنا نہیں چاہتا ہوگا جہاں سے اس کو جو فائدہ نہ ہو، جہاں سے وہ ناکام ہو جائے۔ ہر انسان وہی چاہتا ہے کہ اپنا قیمتی وقت، اپنے قیمتی سرمایہ یا اپنی قیمتی صلاحیتیں جو ہے ایسی ہی جگہ پہ خرچ کریں جہاں سے اس کو فائدہ ملے۔ ایسا تو کوئی بیوقوف انسان نہیں ہوگا، لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے پچھتانا پڑے گا لوگوں کو؟ اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ کون لوگ پچھتائیں گے؟ کون لوگ پچھتائیں گے؟ صلاحیتیں ہونے کے باوجود، زندگی میں ان کے پاس وقت ہونے کے باوجود، صلاحیتیں اور قیمتی سرمایہ ہونے کے باوجود، اس کو خرچ کرنے کے باوجود، آخر کون لوگ ہوں گے؟ کیا وجہ ہوگی جو وہ پچھتائیں گے؟ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 27 سے 28 میں فرماتے ہیں کہ کاش، یہ پچھتاوا کیا ہوگا کہ کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، کاش میں فلاں فلاں گمراہ آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر! وہاں اس چیز کا احساس ہوگا، اس چیز کا احساس ہوگا کہ رسول اللہ کی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی راہ اختیار کی ہوتی، فلاں فلاں کو، یعنی جو لوگ گمراہ ہیں ان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اسی طرح سے سورہ احزاب میں آیت نمبر 66 میں آتا ہے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ اکبر! اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 56 میں آتا ہے کہ کاش میں اللہ کی جناب میں گستاخیاں نہ کرتا، یعنی اسلامی احکام جو ہے اس کا مذاق نہ اڑاتا، اسلام کے جو احکام ہیں اس کی پیروی کرتا، جو لوگ اسلام کے احکام پہ چل رہے تھے ان کا مذاق نہ اڑاتا۔ اسی طرح سے آتا ہے سورۃ الملک میں کہ کاش ہم اچھی طرح سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے۔ یعنی سننا بھی ضروری ہے اور عقل سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ سنیں گے تو سمجھیں گے، سمجھیں گے تو پھر عقل کا استعمال کریں گے، پھر جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو وہ پچھتائے گا کہ ہم نے سنا بھی نہیں اور عقل سے کام بھی نہیں لیا، وہ پچھتاوا ہوگا۔ پھر آتا ہے سورۃ الفجر میں آیت نمبر 24 میں کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ تو آگے بھیجا ہوتا، یعنی زندگی میں ہی، دنیا میں رہتے ہوئے ہی آخرت کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، کچھ کر لیا ہوتا۔ کاش! اب کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد یہ جو چند آیتوں کا جو ہم لوگوں نے ذکر کیا، تو اس کو جان لینے کے بعد کیا پتہ چلتا ہے؟ سمری کیا نکلا؟ کیا پتہ چلا کہ قیامت کے روز دردناک انجام جب ہوگا تو انسان پچھتائے گا، اس کا سبب کیا ہوگا؟ کیا پتہ چلا سبب پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یہ سبب ہوگا۔ جہاں تک کفار، مشرکین، منافقین اور جو مرتد لوگ ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے، ان کا تعلق ہی جو ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی اس حسرت اور پچھتاوے میں وہ پڑے رہیں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے، غور و فکر کرتے، مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے، وہ ساری چیزیں تو ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کی حسرت اور پچھتاوے کا کیا عالم ہوگا جو ایمان لا کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا رہے۔ اور پھر انسان ذرا اگر سوچے، ذرا اس کو سوچے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کے کہے گا کہ کاش ہم قرآن مجید پڑھتے، کاش ہم نماز پڑھنے والے ہوتے، کاش ہم صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے، کاش ہم یہ غلط کام نہ کرتے، کاش ہم یہ غلط کام نہ کرتے، کاش ہم یہ نافرمانی اللہ کی نہ کرتے، کاش ہم اس طرح سے اپنے جو ہے برے لوگوں کے ساتھ یا جو نافرمان لوگ تھے ان کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا کرتے، ان کے راستے پر نہ چلتے، کاش کہ ہم دنیا کی اکثریت کو جو ہے وہ دیکھ کر کے نہ بھٹکتے، کاش کہ ہم دنیا کی اکثریت کے پیچھے نہ بھاگتے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایمان والا حسرت کرے گا۔ اور عورتیں خاص کر کے، اور
عورتیں جب اپنے بارے میں یہ اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر جب یہ کہیں گی، جب یہ حسرت کریں گی کہ کاش ہم غیر محرم کے سامنے اس طرح سے نہ کھلے جاتے، نہ ہم کاش کہ ہم ایسا لباس نہ پہنتے، کاش کہ ہم اپنی خوبصورتی کو، اپنے فیشن کو، اپنے لباس کو، اپنی جو ہے اپنی چھپانے والی جو چیز اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ان کو جو ہے مانتے۔ کاش ہم اس طرح کے لباس پہن کر کے، اس طرح سے فیشن کر کے لوگوں کے سامنے نہ جاتے۔ یہ حسرت اور یہ پچھتاوا، کاش ہم اس طرح سے چغلی کرنا، کاش ہم اس طرح سے گھر والوں کو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے نہیں کیے، کاش ہم اچھا کر کے آتے۔ تو یہ کاش جو ہے، یہ حسرت جو ہے، یہ حسرت اور یہ پچھتاوا، یہ جو ہے اس روز ہوگا۔ لیکن افسوس کہ انسان جو ہے اس روز کی حسرتیں اور جو ہے اور پچھتاووں سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انسان کو اس روز کے حسرت اور پچھتاوے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو جو ہم لوگوں نے یہ نفخہ صور سے لے کر جنت یا جہنم میں پہنچنے تک کے مراحل کا جو علم حاصل کیا، جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، اور اس قیامت کے بیان کی تفصیل سے ہمیں دو باتیں تو ضرور واضح طور پہ پتہ چل جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آخرت کی جو پریشانی ہے، جو مصائب ہے، جو مشکلیں ہیں، وہ شدید ہے، وہ بہت ہی جو ہے وہ رسوا کر دینے والی، بہت ہی سخت اور شدید ہے۔ جبکہ دنیا کی جو مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم درجے کی ہے اور ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے۔ جبکہ آخرت کا جو ہے وہ شدید ہے، سخت ہے اور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آخرت کی جو نعمت ہے وہ ابدی ہے، لازوال ہے، یعنی کہ نہیں ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کی جو نعمت ہے وہ بالکل عارضی ہے اور کم درجے کی ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم درجے کی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ تو بس عقل مند لوگ وہی ہے جو دنیا کے مصائب اور دنیا میں، دنیا کے مشکلات سے اور دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہ پڑے، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے آرام، دنیا کی آرائش اور دنیا کی رنگینیوں کے فریب میں جو ہے انسان جو ہے مبتلا ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر بیٹھے، بلکہ دونوں ہی حالتوں میں ایک عقلمند انسان کی، ایک عقلمند شخص کی نگاہ جو ہے، اس کی نظر جو کہاں ہوگی، وہ آخرت کے آنے والے مراحل پر رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقلمند جو ہے وہ شخص ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہے، اور وہی سب سے زیادہ عقلمند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ اب ایک چیز سمجھ لینا یہ بھی ہے کہ جو بھی ترتیب تھی قیامت میں جنت یا جہنم اور جو بھی اس کی، وہ واقعات جو ہے وہ ٹھیک سے اس کا جو ہے طے کرنا کہ کس کے بعد کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، وہ جو ہے مشکل ہے بہت ہی۔ لیکن جہاں تک صحیح احادیث میں جو چیز ملی اسی کے متعلق جو ہے وہ اس پورے درس میں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو قیامت کے بیان کا درس مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس درس میں جو علم حاصل ہوا اور ہم لوگوں نے کیا، اور تمام جو خوبیاں اس میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے فضل و کرم اور احسان اور انعام کا نتیجہ ہے، اور جو بھی اس میں خامیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ میری کم علمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس درس کی خوبیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے،
حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے اور اس پر پردہ ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔